السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اسپیشلی آپ سبھی کے لیے بنائی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو دل سے سنیے گا اور اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، ہر شخص میں خودکشی کا اپنا ہی الگ انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اچھے کپڑے پہننا چھوڑ چکا ہے، ایک اب آرزوئیں نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا، ایک نے پڑھائی چھوڑ دی، ایک نے اپنی دیکھ بھال چھوڑ دی، ایک غمگین سیڈ میوزک سننے کا عادی ہو چکا ہے، ایک نے اپنے فوٹو بنانا چھوڑ دیے ہیں، ایک اب محبت نہیں کر رہا، ایک ہے جو محبت کو قبول نہیں کر پا رہا، ایک ہے جو سانس ہی نہیں لے رہا۔ ہر شخص میں خودکشی کا ایک الگ انداز ہے۔ دوستو، محبت کے سفر میں انسان بہت سے مقامات سے گزرتا ہے۔ ایسا کون ہوگا جس نے واش بیسن کا نل کھولے بہتے پانی کے ہمراہ اپنے آنسو نہ بہائے ہوں گے، نل سے بہتے پانی کے شور میں اپنی سسکیوں کو دبایا نہ ہوگا؟ ایسا کون ہوگا جس نے کسی کے ساتھ کی خاطر اپنی عزت نفس کو کچلا نہ ہوگا؟ مگر دوستو، اس سفر میں کچھ لوگ ایک ایسے مقام تک بھی پہنچتے ہیں جہاں فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے۔ اذیتوں کے نشتر بھی اپنا زہر کسی کی رگوں میں اتار نہیں پاتے۔ جب انسان نہ ڈر ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہتا، نہ اس چیز کا کہ کوئی جو بڑا اپنا ہے ہم سے دور نہ چلا جائے، کیونکہ تب وصال اور فراق سے انسان آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ دوستو، کیا ہوگا ہمارا جان سے پیارا انسان ہم سے بات نہیں کرے گا تو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں نظر نہیں آئے گا، اسے دیکھنے کے لیے آنکھ کی شرط باقی کب ہے؟ اگر وہ دور چلا جائے گا، ہم سے دور چلا جائے گا، کوسوں دور چلا جائے گا، تو اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس کا حال جاننے کے لیے اس کا پاس ہونا ضروری بھی نہیں۔ وہ مقام کہ جب وجود کی طلب اور ضرورت سے انسان آزاد ہو جائے، تب کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی، اسے کچھ بھی کہنے اور کرنے سے روک نہیں سکتی، سوائے اس احساس کے کہ اس کو وہ جو رگے جاں ہے، وہ جو عزیز تر ہے، ہاں اس کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے ہمارے کسی رویے، کسی بات سے۔ میں جانتا ہوں کہ تم غمگین ہو جاتے ہو، دنیا میں پھیلی بے حسی دیکھ کر تم رنجیدہ ہو جاتے ہو، جب دیکھتے ہو کہ محبت کے نام پر کیسے تماشے ہو رہے ہیں دن رات، تمہیں غصہ بھی آتا ہوگا، تمہیں افسوس بھی ہوتا ہوگا، مگر ان سب کے باوجود تمہیں تمہاری آنا بہت پیاری ہے۔ تڑپ رہے ہوگے، سب سے الگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوگے، پر مجھے مناؤ گے نہیں، نہ ہی پلٹ کر آواز دو گے۔ کبھی مجھے بہت دکھ تھا کہ میری اتنی زیادہ محبت کرنے کے باوجود وہ مجھے بالکل تنہا چھوڑ گیا، مگر دوستو، اللہ جو کرتا ہے اسی میں کچھ بہتری ہوتی ہے کہ اب مجھے اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں، نہ ہی میری زندگی پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے اپنی روح اور اپنے وجود پر سے اس کا حق اٹھتے محسوس کیا ہے، اور ایک غائبانہ آواز محسوس کی ہے، جیسے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ جاؤ، تمہیں ہم نے تمہارا سکون بخش دیا۔ دوستو، محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ بدلتے ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کہ کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ہی نفی اور ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جذبات بتائے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ جن کے لیے خاموش لب غرور کی علامت ہو، ان کے لیے دھڑکنیں صرف دھک دھک کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔